ہسٹریز مسٹریز. میں ہوں سیف کاظمی، میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر حسان بخاری. ڈاکٹر حسان بخاری تاریخ عالم پر گہری نظر رکھتے ہیں اور بے تحاشا مسٹریز جو ہم ان سے سوال کرتے ہیں انہوں نے اس کے اوپر سے پردہ اٹھایا. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب آج ہم نے جو موضوع چنا ہے مسٹری جو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، یہودی یہ کہتے ہیں کہ ان کا یروشلم پہ ایک خاص قبضہ ہے، عقیدہ ہے کہ وہ ان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، ہمارے لیے قبلہ اول کی اہمیت رکھتا ہے. مجھے تھوڑا سا تاریخ میں بتائیں کہ یہودیوں کے لیے یروشلم اتنا ضروری ہے، اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے کہ وہ وہاں پر رہنا چاہتے ہیں؟ یروشلم از دا پلیس آف اوریجن. ان کا وہ 0.0 ہے، ان کا سینٹر ہے اس دنیا میں، ان کا بیسک ریلیجس سینٹر ہے. ان کا مین جو ٹیمپل تھا ہیکل سلیمانی وہ ادھر تعمیر ہوا. پھر یروشلم حضرت سلیمان کا دارالخلافہ جو یہودیوں کی سب سے زیادہ گلوریس ایپیسوڈ ہے حضرت سلیمان حضرت داؤد کے زمانے میں. اور آف کورس یہ انبیاء کی سرزمین کا فلسطین کا دارالخلافہ ہے، سینٹر پوائنٹ ہے. صدیوں سے ایون پری جوش بھی جو ہے وہ ادھر ریلیجیس سیٹلمنٹس موجود تھیں. ریلیجسلی اٹ ہیز بین اے سینٹر پوائنٹ فار ملینیمس. اور یہودیوں کی ہسٹری فلسطین سے انیکسٹریکیبلی لنکڈ ہے. تقریباً 1000 قبل مسیح کا اسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت سلیمان کی کنگڈم تھی فلسطین میں. 586 قبل مسیح میں یہودیوں کو پہلا دھچکا لگا جب بابل کے فوج نے بخت نصر وغیرہ نے ان کو ادھر سے نکال دیا، ان کو غلام بنا کر بابل لے گئے، ان کی ساری شان و شوکت کو تلف کر دیا. پھر سائرس کی بدولت جو کہ پرشین شہنشاہ تھا، ان کو بابل سے رہائی ملی. اور اس کے بعد انہوں نے ہاسمونین ڈائناسٹی کے تحت دوبارہ ان کا ایک اسٹیٹ قائم ہوئی فلسطین میں ہی. 140 قبل مسیح میں وہ قائم ہوئی. اس کے بعد انڈائریکٹ رومن رول آ گیا، لیکن 70 عیسوی تک فلسطین میں یہودی بڑی تعداد میں موجود رہے اور ان کے کوئی انڈائریکٹ آٹونومس قسم کی ایک اسٹیٹ بھی قائم رہی. 70 عیسوی میں جو سیکنڈ ٹیمپل تھا، پہلا ٹیمپل بابل کے فوجیوں کے ہاتھوں برباد ہوا تھا، دوسرا ٹیمپل ان کے بادشاہ ہیرود نے بنایا تھا. اس کو رومیوں نے مکمل طور پر برباد کر دیا. صرف ایک اس کی دیوار بچ گئی جس کو ویسٹرن وال کہتے ہیں، دیوار گریا، جس پر وہ آج بھی اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں. تو 70 عیسوی کے بعد یہودیوں کو فلسطین سے رومنز کے تحت جبراً نکال دیا گیا. اور اس کے بعد ان کو ایک بہت مختصر سی ایپیسوڈ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں روم اور ایران کی بڑی میگا ایک جنگ ہوئی جس میں خسرو پرویز ایرانی شہنشاہ تھا. تو خسرو پرویز نے کچھ ہزار یہودی اپنی فوج میں بھرتی کیے ہوئے تھے. تو خسرو پرویز کی فوج نے 7ویں صدی عیسوی کے اوائل میں یروشلم فتح کیا اور ادھر پھر یہودیوں نے کچھ بدلے بھی نکالے عیسائیوں سے یروشلم کے اندر. لیکن وہ ایک مومنٹری ایپیسوڈ ثابت ہوئی. چند ہی سال بعد رومیوں نے دوبارہ قبضہ کر کے یہودیوں کو دوبارہ یروشلم سے یا تو باہر نکال دیا یا وہ انتہائی ظلم و جبر کی چکی میں ہی پستے رہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ 70ویں عیسوی صدی کے انخلا کے بعد یروشلم جو ہے وہاں پر یہودی نہیں تھے. تو یہودیوں نے کس طریقے کا کہاں کا رخ اختیار کیا؟ وہ کہاں سیٹل ہوئے جب انہیں رومیوں نے یہاں سے نکال دیا؟ تو کدھر گئے یہ؟ فلسطین سے یہودیوں کو رومنز نے نکالا 70 عیسوی میں. رومنز اس وقت عیسائی نہ تھے، صحیح، لیکن بعد میں انہوں نے عیسائیت قبول کر لی. لیکن یہودیوں سے نفرت پھر بھی برقرار رہی. جیسا کہ عیسائیوں میں یہی مروج ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے ہی سولی پر چڑھوایا اور ان کو معاذ اللہ قتل کروایا. تو وہ یہودیوں کا ہمیشہ ایک ولنس رول رہا ہے. عیسائی سوسائٹی میں ان کا جب ولن پورٹری کیا جاتا رہا. پھر ان پر ہمیشہ عیسائی علاقوں میں ریسٹرکشنز اور ظلم و جبر چلتا رہا. مسلمان علاقوں میں نسبتاً ان کے ساتھ بہتر برتاؤ کیا جاتا تھا. اسی وجہ سے مسلم اسپین اور عثمانی سلطنت میں کافی یہودی آباد ہوئے. لیکن جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا 1492 میں، تو مسلمانوں کا نمبر تو بعد میں آیا، یہودیوں کو انہوں نے انتہائی بے رحمی سے شروع کے ہی سالوں میں اسپین سے تلف کر دیا تھا. اسی طرح انگلینڈ میں 1290 میں یہودیوں کو دیش نکالے کا سرکاری حکم جاری ہو گیا. مطلب مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کی کوئی خاص رنجش نہیں رہی، کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا یا ایک دوسرے کو تلف کرنے کی ایسی باتیں نہیں. 19ویں صدی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، جبکہ عیسائیوں کے ساتھ ان کا کنسسٹنٹلی یہ ایک مظلوم کے رول میں سامنے آتے ہیں. اور ایسٹرن یورپ میں ان کی بیشتر تعداد آباد ہوئی تھی. روس کے علاقوں میں، پولینڈ کے علاقے میں بہت زیادہ یہ تھے. اور ادھر جو ہے ادھر بھی ان کے ساتھ ہمیشہ ڈسکریمنیشن اور کئی دفعہ لوٹ مار، خاص طور پہ کروسیڈ صلیبی جنگوں کے زمانے میں تو ان کے کافی قتل عام بھی یورپ میں رونما ہوئے. ڈاکٹر صاحب جو مسٹری کا سوال ہے، جو ہسٹری مسٹریز جو ہمارے پروگرام کا نام بھی ہے، اور
کہ ان کو کیا ہوا کہ ان کو دوبارہ فلسطین سے جب نکالنے کے بعد ان کو دوبارہ فلسطین کی یاد ستانے لگی, یہ دوبارہ فلسطین میں آباد ہونے کی کوشش, یہ ان کو ایک دم محبت فلسطین کی کیوں جاگی کہ یروشلم میں ہی آباد ہونا ہے, یہ کیوں ہوا؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلے تو چیز یہ ہے نا کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا یورپ کے حالات چینج ہوتے گئے. 1789 میں انقلاب فرانس آیا, وہ ایک سیکولرزم کی بیس پر تھا. اس میں یہودیوں کو پہلی بار سٹیزنز رائٹس ملے, ایز سٹیزن برابر کے حقوق ملے ویسٹرن یورپ کے کچھ ممالک میں. لیکن یورپ میں یہودیوں کی اکثریت اس وقت ایسٹرن یورپ میں پولینڈ اور روس کے علاقوں میں تھی, جو کہ زار روس کے انڈر آتے تھے. زیادہ تعداد ان کی ادھر تھی, لیکن پڑھے لکھے اور صاحب ثروت یہودیوں کی زیادہ تعداد ویسٹرن یورپ میں, کیونکہ وہاں پر انہیں سٹیزنز رائٹس مل رہے تھے. اب 1800s میں روس میں یہودیوں کے خلاف نفرت میں کافی اضافہ ہوا. اس میں ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ روسی گورنمنٹ کا پیزنٹس پر یا کسانوں پر کافی جابرانہ قسم کے قانون نافذ تھے. کمیونزم کی وہ نہیں, کمیونزم بعد میں, کمیونزم اس کے ایک ریئیکشن کہا جا سکتا ہے بعد میں 20ویں صدی میں. لیکن زار روس کی گورنمنٹ کافی ہیوی ہینڈڈلی ٹریٹ کرتی تھی کسانوں کو, اور کسانوں کے لیے آؤٹ لیٹ اپیرنٹلی یہ ڈھونڈا گیا کہ روسی گورنمنٹ کی بھی آشیرواد ان کسانوں کو حاصل رہی کہ یہ جو پسا ہوا طبقہ تھا اس نے پھر یہودیوں کو تختہ مشق بنایا. اور 1881 سے 1884 تک بڑے لیول پر پوگرومز ہوئے, بڑے لیول پر فسادات ہوئے, جن میں ریپس, لوٹ مار اور قتل عام کے کئی واقعات روس میں ہوئے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ وہاں سے پھر انخلا کی ایک تحریک کو جو ہے وہ مومنٹم ملا. 1884 سے لے کر 1918 تک 15 لاکھ یہودیوں نے رشیا اور پولینڈ کے علاقوں سے نقل مکانی کی, جن میں سے اکثریت فلسطین نہیں امریکہ کی طرف گئی. جو فلسطین کی طرف ان کا رخ ہے اس کا زائونسٹ تحریک سے تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب زائنسٹ تحریک, یہ ذرا اس کی ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیں کہ یہ کون اس کے موجد تھے, کس نے یہ زائنسٹ, اور یہ ہیں لوگ کون جو یہ زائنسٹ تحریک جنہوں نے شروع کی؟ زائون جو ہے وہ ببلیکل نیم یروشلم کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. زائنزم ایک ایسی تحریک تھی جس کا بیسیکلی پوائنٹ یہ تھا کہ یہودیوں کو فلسطین میں ایک ملک بنا کر دیا جائے, کیونکہ یہودی جو ہیں ان کو ہر جگہ کہا جاتا تھا کہ آپ روسی نہیں ہیں, آپ جرمن نہیں ہیں, آپ فرینچ نہیں, آپ یہودی ہیں. یہودی خود بھی اپنا ایک تشخص علیحدہ ہمیشہ سوسائٹی میں رکھتے تھے. تو کچھ یہودی انٹلیکچوئلز نے یہ سوچا کہ ہمارے مسائل اور ڈسکریمنیشن کا حل یہی ہے کہ جیسے جرمنوں کے پاس ایک اسٹیٹ ہے, فرینچ کے پاس ایک اسٹیٹ ہے, ہم بھی ایک نیشن ہے, ہمارے پاس ایک اسٹیٹ ہونی چاہیے. اور اس اسٹیٹ کے لیے جو زائنسٹ تھے انہوں نے فلسطین کو چنا. جیسے کہ ایک انٹلیکچوئل جن کا تعلق پولینڈ سے تھا, لیون پنسکر ڈاکٹر تھے, اور پنسکر نے ایک کتاب لکھی آٹو ایمینسیپیشن کے نام سے, یہ 19ویں صدی کے اینڈ پہ. اور انہوں نے یہ نظریہ بیان کیا کہ یہودیوں کو آٹو ایمینسیپیشن, خود اپنے آپ کو آزاد کرانا ہوگا. یورپ میں چاہے لبرل آ جائیں, سیکولر آ جائیں, وہ کبھی بھی برابر کے حقوق نہیں لے سکیں گے, اور ہمیشہ کسی نہ کسی فارم میں اینٹی سیمیٹزم, یہ یہودیوں کے خلاف تحریکیں اٹھتی رہیں گی, ان کی جان مال محفوظ نہیں رہیں گے. تو اس کا حل صرف یہ ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ بنا لیں. اور پھر تھیوڈور ہرزل ایک ہنگیرین انٹلیکچوئل جرنلسٹ تھے, انہوں نے ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن قائم کرائی, اور اس کے وہ پہلے صدر بنے. اور ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن کا پوائنٹ یہی تھا, اس کا مشن یہ تھا کہ فلسطین میں یہودیوں کو ایک ملک بنا کر دیا. ڈاکٹر صاحب زائنسٹ تحریک کے بارے میں آپ نے بتایا کہ زائنزم کیسے شروع ہوا, پنسکر نے کیا فلسفی اپنی دی. اس کے اندر ایک اور نام آتا ہے تھیوڈور ہرزل کا, وہ کون آدمی تھا؟ تھیوڈور ہرزل جو ہے ہی واز اے ہنگیرین جرنلسٹ. تو اسرائیل میں اس کو کافی حد تک وہی مقام حاصل ہے جو علامہ اقبال کو پاکستان میں, وہ کہ انٹلیکچولی کوئی کمپیریزن نہیں ہے. انہوں نے بھی خواب دیکھا تھا. جی, انہوں نے بھی خواب دیکھا تھا, یہ چیز ایک کامن ضرور ہے. اقبال تو آف کورس ایک ورلڈ ریناؤنڈ فلاسفر بھی ہیں, ہرزل واز جسٹ اے جرنلسٹ. لیکن ہرزل نے 1896 میں کتاب لکھی تھی ڈر جوڈن اسٹارٹ کے نام سے, بیسیکلی اٹس ٹرانسلیٹڈ ایز دا جوئش اسٹیٹ. اور اس نے اپنا ایک خواب بیان کیا تھا کہ ہم ایک جوئش اسٹیٹ بنائیں گے. اور انٹرسٹنگلی اس خواب کے بارے میں اس نے, یعنی زائنسٹ اور زائنزم کی تحریک یہ کہ فلسطین میں اسٹیٹ قائم کرنی ہے, تو اس نے کہا تھا کہ جو فلسطین میں ہماری اسٹیٹ ہوگی نا, اٹ ول سرو ایز اے وال فار دا ویسٹ اگینسٹ ایشیا. ہم ایشیا کے باربیرینس کے سامنے فرنٹ لائن ڈیفینسو اسٹیٹ ہوں گے یورپ کی. یہ کانسیپٹ اس نے سیل کیا یورپ میں, جو بک گیا. ہاں, اور 1897 میں بازل میں سوئٹزرلینڈ میں اس نے ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی. ایک کانگریس کو لا کر جوئش انٹلیکچوئلس کی, پورے یورپ سے جوئش انٹلیکچوئلس اس میں آئے, اور ہرزل کو اس کا صدر منتخب کیا گیا. پھر ہرزل کی ایکٹیویٹیز آگے بھی جاری رہیں. 1899 میں انہوں نے ایک بینک قائم کیا ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن کے لیے. 1901 میں انہوں نے جوئش نیشنل فنڈ قائم کیا.
اب جوش نیشنل فنڈ کی ریئلٹی کچھ یوں ہے کہ سیٹلمنٹس تو پہلی جو زائنسٹ سیٹلمنٹ تھی یہودیوں کی وہ بیرن ایڈمنڈ ڈی راث چائلڈ ایک فرینچ بینکر تھے، یہودی تھے، انہوں نے فائنینس کی تھی، 1.5 ملین پاؤنڈز اس کے لیے دیے تھے، ریشون لزائون کے نام سے قائم کی گئی تھی 1882 میں. تو اس کانسیپٹ کو انہوں نے آگے بڑھایا اور انہوں نے کہا ہم ایک جوش نیشنل فنڈ قائم کریں گے جو زمین خریدے گا فلسطین میں اور اس پر ہم اپنی سیٹلمنٹس بنائیں گے، زمین خریدیں گے، سیٹلمنٹس بنائیں گے. اور ایک چیز جو انہوں نے ایمفیسائز کی جوش نیشنل فنڈ بناتے وقت ہرزل اور ان لوگوں نے، وہ یہ تھا کہ جوش لیبر صرف اس زمین پر سیٹلمنٹس ہیں ایگریکلچرل سیٹلمنٹس پر کوئی نان جیو نہیں ہوگا. یعنی شروع سے یہ ایک سیگریگیشنسٹ ماڈل جو آج بھی آپ کو اسرائیل میں نظر آتا ہے کہ فلسطینیوں کو باہر نکال دو، انہوں نے سٹارٹ میں یہی لائن لی کہ صرف جوش لیبر ہوگا، نان جوش لیبر بھی ہائر نہیں کر سکیں گے جوش سیٹلرز، کہ کوئی کلچرل افینٹی، کوئی بانڈز آف فرینڈشپ پیدا ہو ہی نہ، کیونکہ الٹیمیٹلی انہیں بھی پتا تھا کہ فلسطین کوئی اجاڑ بیابان تو نہیں تھا، 6 لاکھ کی آبادی تھی، وہ عرب آبادی تھی، اس کو ڈسپلیس کر کے ہی وہ ایک علیحدہ ملک بنا سکتے تھے. اور ہرزل نے اس اسٹیٹ کا خواب دیکھا، اس کے بعد اس نے اس کے لیے کافی ایفرٹ بھی کی. 1904 میں اس کا انتقال ہو گیا. ہرزل کی اپنی فیملی ہسٹری بھی کافی اس طرح ٹریجک ہے کہ اس کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا. اس میں ایک بیٹی جو ہے وہ بعد میں نازیوں کے کنسنٹریشن کیمپ میں ماری گئی، ایک بیٹی ہیروئن اوور ڈوز کا شکار ہو کر ہلاک ہوئی، اور اس کے بیٹے نے بھی سوئسائڈ کر لیا، اور اس کا ایک ہی گرینڈ سن تھا اور اس نے بھی 1946 میں سوئسائڈ کر لیا. تو ہرزل فیملی کے کسی بندے کو کبھی اسرائیل دیکھنا نصیب نہ ہوا، لیکن تھیوڈور ہرزل نے یہ کانسیپٹ دیا، آرگنائزیشن قائم کر دی، ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن قائم ہو گئی، جوش نیشنل فنڈ بن گیا. 1914 تک 80,000 یہودی فلسطین میں آباد ہو چکے تھے، ان کی 44 ایگریکلچرل سیٹلمنٹس بن چکی تھیں اور 1 لاکھ ایکڑ زمین یہ لوگ خرید چکے تھے. تو یہ ایک ابتدا تھی اسٹیٹ آف اسرائیل کی، فلسطین کے اندر یہودیوں کے دخول کی، جو کہ زائنسٹ تحریک کی بدولت اس دور میں ہوئی. اور انٹرسٹنگلی اسی دور میں 1910 میں فلسطین کا اسرائیل کا پہلا جو پرائم منسٹر تھا ڈیوڈ بن گورین، وہ بھی پولینڈ سے ادھر آ کر آباد ہوا. اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ تھیوڈور ہرزل اس وقت ان علاقوں پر فلسطین پر عثمانی سلطنت کی حکومت، اور عثمانی سلطان اس وقت سلطان عبدالحمید دوم اقتدار میں تھے. تو 1901 میں ہرزل سلطان عبدالحمید سے ملا بذات خود، اور اس نے ان کو آفر کی کہ میں تمام ڈیٹ، جتنا بھی عثمانی سلطنت اس وقت بینکرپسی کے قریب تھی، بہت بھاری قرضے میں زوال تھا اور بہت بھاری قرضے میں جکڑی ہوئی تھی. تو ہرزل نے آفر کی کہ میں آپ کا سارا قرضہ، جوش نیشنل فنڈ اور ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن سارا قرضہ اپنے ذمہ لے لے گی، اب ہمیں فلسطین میں داخلے کی اور آباد کاری کی اجازت دیں. اور سلطان عبدالحمید دوم میں اتنی سیاسی فراست تھی اور ان کو پتا تھا کہ اصل گیم کیا چل رہی ہے، وہ اس سازش سے واقف تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ پر اگر یورپ میں ظلم ہوا ہے یا ہو رہا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں. عثمانی سلطنت نے ہمیشہ یہودیوں کو پناہ دی تھی پہلے بھی، لیکن فلسطین میں نہیں. ہم آپ کو جگہ دیں گے، آپ عراق میں آباد ہو سکتے ہیں لمیٹڈ نمبرز میں، آپ جو ہے وہ نجد میں آباد ہو سکتے ہیں، لیکن آپ مصر میں ہو سکتے ہیں، آپ فلسطین نہیں جا، آپ سالونیکا جا سکتے ہیں، آپ فلسطین میں نہیں جا سکتے، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ جو آپ کی سیاسی عزائم ہیں وہ ہمارے سامنے، ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے. لیکن سلطان کی اس ڈکری کے باوجود سلطان عبدالحمید نے ڈکری جاری کی کہ یہودیوں کو، جو فارن یہودی ہیں، ان کو فلسطین میں کوئی زمین نہیں بیچی جائے گی. لیکن اس کے باوجود اس حد تک اخلاقی گراوٹ اور کرپشن عثمانی سلطنت میں اس وقت پھیل چکی تھی کہ سمپلی برائبنگ کر کے، رشوت دے کر وہ سارا کام چلتا رہا، اور 44 سیٹلمنٹس 1914 تک بن چکی تھی. اس آرڈر کے باوجود 44 سیٹلمنٹس بن چکی تھیں. 1914 میں جب جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا تو یہودیوں نے ایک لحاظ سے اپنی پروٹوٹائپ اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے کا آغاز فلسطین میں کر دیا تھا. شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی زبردست طریقے سے آپ نے اس مسٹری کو ریزالو کیا کہ یہودی یروشلم میں کیسے آباد ہوئے. انشاءاللہ ناظرین، ہم ہسٹریز کے اندر دوبارہ آپ کو جنگ عظیم اول کے بعد یہودیوں کے ساتھ ہونے والا سلوک اور یہودیوں کا قبضہ فلسطین پہ کیسے ہوا اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے. شکریہ.